کیا ہو اگر بائبل مقدس میں درج ہر ہندسہ، ہر پیمائش اور ہر تاریخ محض ایک اتفاق نہ ہو بلکہ ایک کائناتی کوڈ ہو، ایک ایسا کوڈ جو خدا کے ایک کامل نظام اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت کی سب سے بڑی ناکامیوں کی داستان سناتا ہو۔ بالکل۔ اور جب ہم عام زندگی میں عادات کی بات کرتے ہیں تو 2 اور 2 4 کی قطعی حقیقت ہمارے ذہن میں آتی ہے، لیکن جب ہم ان قدیم صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں تو عادات محض گنتی نہیں رہتے، وہ ایک بہت گہری الہیاتی زبان بن جاتے ہیں۔ صحیح، ایک ایسی زبان جو بظاہر تو ہند سے لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے۔ ہاں، اور آج ہماری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آیا بائبل میں موجود یہ عادات ایک مطلق اور کامل الہی نظام یعنی خدا کی حاکمیت کو ثابت کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، میری نظر میں تو یہ عادات کائنات میں خدا کی کامل وحدانیت، اس کے فضل اور ایک غیر متزلزل نظام کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ ایک مثالی اور بے عیب کائناتی نظام کو پیش نہیں کرتے، بلکہ یہ اصل میں انسانی کمزوری، کڑی آزمائش اور الہیاتی کشمکش کا ایک بے حد پیچیدہ بیانیہ ہے۔ کشمکش کا بیانیہ؟ جی ہاں، مطلب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ الہی کمال کے سامنے انسان کتنا نامکمل ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی روحانی علیحدگی یعنی جو دوری ہے وہ کس قدر تکلیف دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں شاید وہ سوچیں کہ ہم عادات کے ساتھ کوئی جادوئی یا صوفیانہ کھیل کھیل رہے ہیں جسے بعض لوگ نیومرولوجی کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں بالکل واضح کرنا چاہیے کہ ہم کسی پیشین گوئی یا جادو کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ہمارا مقصد وہ قطعاً نہیں ہے، اور علامت نگاری پر بات کر رہے ہیں جو اس دور کے قارئین کے لیے ایک کھلی کتاب تھی۔ تو میں اپنی بات کی بنیاد ان عادات سے رکھوں گا جو پوری بائبل کے الہیاتی ڈھانچے کا مرکز ہے، یعنی عدد 1 اور عدد 3۔ یہ دونوں عدد یقیناً بائبل کی بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی تشریح میں ہمارا اختلاف ہے۔ بالکل، اور اختلاف ہونا بھی چاہیے۔ ذرا عدد 1 کو دیکھیں۔ اس وقت کی دنیا میں جب ہر قوم کے سینکڑوں دیوتا تھے، اسرائیل کو دیا گیا یہ پیغام ایک دھماکے سے کم نہیں تھا کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ ہاں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو بائبل میں عدد 1 محض گنتی کا پہلا ہندسہ نہیں ہے، یہ خالص اتحاد اور خدا کی وحدانیت کی حتمی علامت ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے کہ نظام ہستی کو چلانے والی طاقت صرف ایک ہے، اور پھر افیسیوں کے خط میں اسی وحدانیت کو انسانی ایمان کے ساتھ جڑا گیا ہے کہ ایک ہی خداوند، ایک ہی ایمان اور ایک ہی خدا ہے۔ صحیح۔ نیت کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے عدد 3 آتا ہے۔ 3 کا عدد ایک کامل، اٹوٹ اور متوازن الہیاتی ڈھانچے کو پیش کرتا ہے۔ ایک خدا، لیکن اس کا ظہور 3 ہستیوں میں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بالکل، تثلیث۔ ہاں، اور مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ محض اتفاقیہ عادات نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خدا کا نظام اپنے اندر بالکل مکمل، ہم آہنگ اور بے عیب ہے۔ دیکھیے، وحدانیت کی حد تک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور تثلیث کا تصور بھی مسیحی ایمان کا ستون ہے، میں اس سے انکار بالکل نہیں کر رہی، لیکن کیا ہم یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر رہے؟ کون سی حقیقت؟ آپ کا زور صرف کاملیت پر ہے، جبکہ بائبل کا بیانیہ صرف کامل اتحاد کا نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدگی اور امتیاز کا بھی بیانیہ ہے۔ ذرا عدد 2 کی طرف آئیں اور اس کے ساتھ عدد 6 پر بھی غور کریں۔ اچھا، تو آپ عدد 2 کو کس طرح اس اتحاد کے خلاف دیکھتی ہیں؟ اصل میں اسے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کی اصل حقیقت کے طور پر دیکھتی ہوں۔ عدد 2 بائبل میں بار بار تقسیم، علیحدگی اور ایک تلخ انتخاب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب کس حوالے سے؟ جیسے لوکا کی انجیل میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ذرا صلیب کے واقعے پر غور کریں۔
مسیح کے ساتھ 2 ڈاکو مصلوب ہوئے، دونوں بالکل ایک جیسے حالات میں تھے، لیکن ایک نے نجات پائی اور دوسرا ابدی علیحدگی کا شکار ہوا۔ بائبل کہتی ہے کہ کوئی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کامل اتحاد میں نہیں، بلکہ اس مسلسل اور تکلیف دہ انتخاب میں قید ہے، جہاں ایک راستہ زندگی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا موت کی طرف۔ یہ وہ کشمکش ہے جسے آپ کا وہ نام نہاد کامل نظام ختم نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، لیکن آپ عدد 2 کو صرف تقسیم کے عینک سے دیکھ رہی ہیں۔ میں اس میں ایک مختلف اور زیادہ تعمیری پہلو دیکھتا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، قدیم یہودی قانون اور بائبل کے الہیاتی نظام میں عدد 2 بنیادی طور پر گواہی اور تصدیق کی علامت ہے۔ استثناء کی کتاب میں واضح قانون ہے کہ کسی بھی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کم سے کم 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ قانون تو ہے۔ اور جب مسیح اپنے شاگردوں کو منادی کے لیے بھیجتے ہیں تو انہیں 2 کر کے بھیجتے ہیں۔ تو یہ علیحدگی نہیں ہے، یہ اس بات کی توثیق ہے کہ خدا کا پیغام اور اس کی سچائی انسانی معاشرے میں ایک مستند گواہی کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن یہ گواہی کس بات کی ہے؟ یہ اسی بغاوت اور گناہ کی گواہی تو ہے جس نے انسان کو خدا سے دور کر دیا۔ میرا مطلب ہے اگر دنیا کامل ہوتی تو گواہوں کی ضرورت ہی پیش نہ آتی نا۔ اور یہیں پر خدا کا فضل حرکت میں آتا ہے۔ اگر ہم علیحدگی یا انسانی کمی کی بات مان بھی لیں تو کیا الہی نظام اس کمی کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ بائبل کا یہ جو ریاضیاتی نظام ہے، یہ یہاں عدد 5 کو متعارف کرواتا ہے۔ 5 کا عدد خدا کے فضل یعنی گریس کی علامت ہے۔ جب انسانیت بھوکی، بکھری ہوئی اور کمزور تھی تو کیا ہوا؟ 5 روٹیوں سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ یہ محض ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی کہ خدا کا فضل انسان کی پیدا کردہ تقسیم اور خامی کو ختم کر کے ایک نیا اتحاد پیدا کرتا ہے۔ آپ کا عدد 2 اگر خلیج پیدا کرتا ہے تو عدد 5 اس خلیج پر فضل کا پل تعمیر کر دیتا ہے۔ آپ کی یہ تشریح بہت پر امید ہے اور مجھے فضل کے تصور سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم بائبل کی ٹھوس حقیقتوں سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ جب ہم عدد 2 کو علیحدگی کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ اکثر ایک ابدی اور ناقابل عبور خلیج ہوتی ہے۔ ناقابل عبور؟ جی ہاں، لازر اور امیر آدمی کی کہانی کو دیکھیں، ان کے درمیان ایک ایسا گہرا گڑھا حائل ہے جسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ بھیڑوں اور بکریوں کا الگ کیا جانا، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جنہیں ہم صرف ایک مثبت زاویہ دے کر ختم نہیں کر سکتے۔ تاریخ اور انسانی تجربہ اسی علیحدگی کا گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کا تجربہ ٹوٹ پھوٹ کا ہے تو ذرا اس کینوس کو وسیع کریں۔ کیا کائنات کی تخلیق بذات خود ایک کامل نظام کی عکاسی نہیں کرتی؟ ہم انسان کے نقطہ نظر سے ہٹ کر ذرا کائناتی ترتیب کو دیکھیں۔ یہاں میں عدد 4 اور عدد 7 کو سامنے لانا چاہوں گا۔ 4 اور 7 ٹھیک ہے، بتائیں۔ بائبل میں 4 کا عدد کائناتی اور طبعی تخلیق کی علامت ہے۔ زمین کی 4 سمتیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، سال کے 4 موسم، حزقیل کی رویا میں 4 جاندار، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا طبی نظام بے ترتیب یا کیوس کا شکار نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست توازن پر کھڑا ہے۔ صحیح۔ اور یہ عدد 4 براہ راست عدد 7 سے جڑا ہوا ہے، جو پوری بائبل میں روحانی کمال اور تکمیل کا عتمی عدد ہے۔ 7 کے کمال ہونے پر تو ہم سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ قدیم عبرانی زبان میں 7 کے عدد کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شیوا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قسم کھانے یا کوئی حتمی عہد باندھنے کے لیے جو لفظ ہے وہ شاوا ہے۔ اوہ واہ! یعنی عبرانی ذہن میں کسی کے ساتھ عہد باندھنے کا مطلب لغوی اعتبار سے خود کو 7 کر لینا تھا۔ جب خدا نے 6 دن میں کائنات بنائی تو وہ 7ویں دن تھک کر نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس نے 7ویں دن اس کائنات کے ساتھ اپنا عہد مکمل کیا تھا۔ 7 کلیسیاؤں کا ذکر مکاشفہ میں، 7 مہریں، 7 فرشتے۔ جب مادی نظام کا عدد 4 اور روحانی تکمیل کا عدد 7 ملتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا الہی نظام مکمل طور پر بے عیب اور ہر لحاظ سے حتمی ہے۔
اس نظام کی چوڑائی اور گہرائی میں انسان کی معمولی خامیوں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں جو اسے گرا سکے۔ یہ لسانی تعلق جو آپ نے شیوا اور شاوا کا بتایا واقعی ایک زبردست اور گہری دلیل ہے، میں مانتی ہوں، لیکن کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کائنات کی اس تمام تر حیرت انگیز ساخت کے باوجود خود کائنات کا مرکز یعنی انسان اس کاملیت کا حصہ نہیں بن سکا؟ وہ کیسے؟ آپ نے اس 7 کے کمال کا ذکر کیا، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ انسان 6 دن تخلیق ہوا، اور یہی عدد 6 بائبل میں انسانیت کے سب سے بڑے المیے کو بیان کرتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، انسان 6 دن تخلیق ہوا اور خدا نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، تو یہ عدد 6 المیہ کیسے بن گیا؟ المیہ اس لیے کیونکہ انسان کتنا ہی باشعور، طاقتور یا عقل مند کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود خدا کے کمال یعنی عدد 7 تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہمیشہ ایک درجہ کم ہی رہے گا۔ 6 کا عدد انسانی نامکملیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل کی دنیا کے ایک اور تصور کو دیکھنا ہوگا جسے جیومیٹریا یا علم اعداد کہتے ہیں۔ جی، حروف کو اعداد میں بدلنے کا علم، بالکل۔ قدیم زبانوں خاص طور پر عبرانی یا یونانی میں اعداد کے لیے الگ سے ہندسے نہیں تھے، بلکہ حروف تہجی ہی اعداد کا کام دیتے تھے، یعنی ہر نام کا ایک عدد ہوتا تھا۔ اب مکاشفہ کی کتاب میں جب اس حیوان یا دجال کا ذکر آتا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ ایک آدمی کا عدد ہے اور وہ عدد 666 ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ محض ایک کوڈ ہے جو انسان کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے؟ بالکل، پہلی صدی کے مسیحیوں کے لیے یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی۔ اگر آپ نیرو سیزر کے نام کو عبرانی حروف میں لکھیں تو اس کا مجموعہ 666 بنتا ہے، اور نیرو اس وقت دنیاوی طاقت اور ظلم کی سب سے بڑی علامت تھا۔ صحیح۔ تو یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان یعنی 6 خدا کے بغیر اپنی ہی طاقت، اپنی معیشت اور اپنی دانش پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کامل نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 7 تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ 3 گنا نامکملیت یعنی 666 برائی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ عدد 6 ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کا نظام کتنا ہی منظم کیوں نہ نظر آئے، خدا کے بغیر یہ جبر اور نامکملیت کی داستان ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی حکومتیں ظلم کا نشان ہو سکتی ہیں، لیکن میں دوبارہ وہی سوال کروں گا کہ کیا انسان کی بغاوت خدا کے نظام کو ناکام بنا دیتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بائبل ہمیں ایک ایسی الہی حکومت اور قانون بھی دکھاتی ہے جو انسان کے زوال سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں عدد 10 اور عدد 12 کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کے نزدیک یہ اعداد بغیر کسی کشمکش کے ایک ہموار الہی حکومت کو ظاہر کرتے ہیں؟ میں اسے مطلق الہی اختیار اور قانون کا نام دیتا ہوں۔ 10 کا عدد پوری بائبل میں انسان پر خدا کی عائد کردہ ذمہ داریوں کی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ 10 احکام کو دیکھیے، یہ 10 احکام وہ اخلاقی اور روحانی بنیاد ہے جس پر پوری انسانیت کا ضابطہ حیات کھڑا ہے۔ یہ قانون ہے جس میں کوئی ابہام نہیں۔ اور پھر اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے عدد 12 سامنے آتا ہے۔ بائبل میں 12 کا ہندسہ خدا کی حکومت، ڈیوائن گورنمنٹ کی حتمی علامت ہے۔ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کے 12 شاگرد۔ صحیح۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں جو نئی یروشلم کی تصویر پیش کی گئی ہے، اس کی فصیل کے 12 دروازے ہیں جن پر 12 فرشتوں اور 12 قبیلوں کے نام ہیں، اور اس شہر کی 12 بنیادیں ہیں جن پر 12 رسولوں کے نام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کمزور یا عارضی ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس، منظم، غیر متزلزل اور ابدی الہی حکومت کی ریاضیاتی اور روحانی تصدیق ہے۔ میں آپ کی اس خوبصورت تشبیہ کو مانتی ہوں کہ 12 الہی حکومت کی علامت ہے اور 10 قانون کی، لیکن الہی حکومت یعنی 12 تک پہنچنے کا راستہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا آپ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، قانون اور حکومت کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نافرمانی موجود ہے۔ آپ 10 کو صرف احکام کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن کیا یہ وہی 10 نہیں ہیں جو مصر پر 10 آفتوں کی صورت میں نازل ہوئے؟ یہ ایک نکتہ ہے۔ 10 کا عدد نافرمانی پر ملنے والی سخت ترین سزا کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
اور اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ منظم الہی حکومت کی بات کرتے ہیں تو میں اس کے پیچھے موجود اس سختی، فیصلے کے وقت اور کڑی آزمائش کو دیکھتی ہوں جو انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی الہی حکومت تک پہنچنے کے لیے انسانیت کو عدد 9 اور عدد 40 کی تاریک وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ موڑ ہے۔ عدد 9 اور 40 کس طرح آپ کے موقف یعنی انسانی آزمائش اور الہی کشمکش کو تقویت دیتے ہیں؟ ذرا عدد 9 پر غور کریں۔ بائبل میں یہ الہی فیصلے اور تکمیل وقت کی علامت ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر ٹھیک 9ویں گھنٹے میں اپنی جان دی اور کہا تمام ہوا۔ یہ کوئی عام وقت نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے کٹھن اور ہولناک الہی فیصلہ تھا۔ یہ کمال یعنی 10 سے ٹھیک 1 قدم پہلے کا وہ کڑا وقت ہے جب انسان کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور عدد 40، کیونکہ 40 کا عدد تو بائبل میں ہر جگہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اسے کسی فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح دیکھیں۔ جیسے فلم میں جب ایک خاص دھن بجتی ہے تو آپ کو اسکرین پر کچھ دیکھے بغیر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کچھ بہت خوفناک یا کشمکش والا ہونے والا ہے۔ ہاں، سسپینس۔ ہاں، اسی طرح جب ایک قدیم قاری بائبل میں عدد 40 پڑھتا تھا تو اس کے ذہن میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجتی تھی۔ نوح کے وقت 40 دن اور 40 رات کی بارش، موسیٰ کا پہاڑ پر 40 دن بھوکے پیاسے رہنا، اور پھر بنی اسرائیل کا 40 سال تک بیاباں میں بھٹکنا۔ یسوع مسیح کی خدمت شروع ہونے سے پہلے بیاباں میں 40 دن کی سخت آزمائش اور شیطان کا سامنا۔ یہ سب 40 ہے۔ جی، تو 40 کا عدد ایک طویل، تکلیف دہ آزمائش، سخت ترین تربیت اور نافرمانی کی سزا کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے اس کامل اور منظم نظام کے حصول کے لیے انسان کو 40 کی سخت بھٹی اور نوح کے اس جان لیوا فیصلے سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ محض ایک سیدھا الہی قانون نہیں ہے، یہ انسانی آنسوؤں، کمزوریوں اور خدا کے ساتھ ایک طویل جدوجہد کی داستان ہے۔ ایک منٹ رکیے، آپ 40 کو محض آزمائش اور سزا کے طور پر پیش کر رہی ہیں، لیکن ذرا اس کے نتائج پر بھی تو نظر ڈالیں۔ نتائج؟ ہاں، کیا 40 دن کی آزمائش کے بعد مسیح پوری الہی طاقت کے ساتھ اپنی خدمت شروع نہیں کرتے؟ کیا 40 سال بیابان میں گزارنے کے بعد بنی اسرائیل موعودہ سرزمین میں داخل نہیں ہوتے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ 40 کا عدد محض سزا ہے یا تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کا عمل ہے؟ میرا ماننا ہے کہ یہ آزمائش بھی اسی بڑے کائناتی نظام کا حصہ ہے جو انسان کو تیار کر رہا ہے۔ اگر ہم ان تمام اعداد کو ایک وسیع تصویر میں دیکھیں تو یہ سچ ہے کہ آزمائش کا وقت تلخ ہوتا ہے، لیکن عدد 1، 3، 7، 10 اور 12 کی آواز سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اعداد ثابت کرتے ہیں کہ بالآخر سب کچھ ایک کامل، منظم اور فضل سے بھرپور الہی نظام کے ماتحت ہے۔ خدا کی وحدانیت اور اس کے قانون کی تکمیلیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ انسانی کمزوریوں کے باوجود یہ کائنات بے ترتیبی کا شکار نہیں ہے۔ میں آپ کی اس دلیل کی طاقت اور خوبصورتی کا اعتراف کرتی ہوں کہ بالآخر نظام ایک تکمیل کی طرف جا رہا ہے، لیکن میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ عادات کی یہ الہیاتی زبان ہمیں انسانی فطرت کی ان تاریخ حقیقتوں سے آنکھیں چرانے کی اجازت نہیں دیتی جن کے درمیان ہم آج زندہ ہیں۔ صحیح۔ عدد 2 کی پیدا کردہ کھائی، 6 کی شکل میں انسان کا خدا بننے کا غرور، 10 کی صورت میں نازل ہونے والی آفتیں، 9 کا کڑا فیصلہ اور 40 کی کٹھن آزمائش، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا روحانی سفر سیدھا نہیں ہے۔ انسانی کمزوری، قانون کی خلاف ورزی اور کڑی آزمائشیں ایک ناگزیر حقیقت ہیں۔ یہ عادات خدا کی پاکیزگی اور انسان کی خامی کے درمیان اس مسلسل کشمکش کو نمایاں کرتے ہیں جو تاریخ کے ہر دور میں موجود رہی ہے اور آج بھی ہے۔ اور در حقیقت یہی اس علمی بحث کی اصل خوبصورتی ہے۔ ہم دونوں اور یقیناً ہمارے سامعین بھی اس بات پر مکمل اتفاق کر سکتے ہیں کہ بائبل میں درج یہ اعداد محض تاریخ کی کتابوں میں درج خشک گنتی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ وہ علامتی اور روحانی زبان ہے جو ہمیں تاریخ، انسانی نفسیات اور خدا کے ارادوں کی نہایت گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ اعداد ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم
सतही मुताले से निकलकर इसके पीछे छुपी कायनाती हिकमत को समझने की कोशिश करें। बिलाशुबा ये वाकई एक पुरस्लार और तह दर तह ज़बान है। हर अदद अपने अंदर एक मुकम्मल इलाहियाती फ़लसफ़ा, एक तारीख़ और एक माशरती हकीकत छुपाए हुए है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम एक ही वक्त में खुदा के निज़ाम के कमाल को भी देखते हैं और अपने इंसानी वजूद की खामियों को भी पहचानते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम इस बहस को किसी हतमी फैसले या किसी एक के हक में फैसला सुनाए बगैर आप यानी हमारे सामीन की सोच पर छोड़ते हैं। हमने आगाज में कहा था कि आदाद महज 2 और 2 4 नहीं होते, ये कायनात के छुपे हुए असरार की कुंजियां हैं। और शायद बाइबल के ये आजाद हमें एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो सिर्फ माजी या हाल की बात नहीं करते, बल्कि मुस्तकबिल के नए इम्कानात की तरफ भी इशारा करते हैं। नए इम्कानात। जी, जैसे हमने तमाम आदाद की बात की, लेकिन अदद 8 को देखिए। बाइबल में 8 का अदद नई तख्लीक और नए आगाज को जाहिर करता है। खतना 8वें दिन होता था। नूह की कश्ती में तूफान के बाद 8 जानों ने एक नई दुनिया में कदम रखा और मसीह हफ्ते के पहले यानी दरहकीकत 8वें दिन जी उठे। वाह, ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है। तो जब आप अगली बार बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो खुद गौर कीजिएगा, क्या आपको इन आदाद में जैसे 7 और 12 खुदा के इलाही निज़ाम का वो बेऐब कमाल नजर आता है जो आपको तसल्ली देता है, या आपको इनमें जैसे 6 और 40 में इंसानी रूह की वो कड़ी आजमाइश नजर आती है जिससे गुजरकर ही नई जिंदगी यानी 8 तक पहुंचा जा सकता है? सोचने, खोजने और समझने का ये सफर अब आपका है।